مولانا بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے ایک تحریک شروع کرنے جا رہی ہے اور ان کی خواہش ہے، امید ہے کہ آپ بھی ان کا ساتھ دیں، تو آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ مجھے تو اس سوال کا جواب نہیں آتا جی، کیونکہ ہم نے یہ فیصلے اپنے ملک میں کرنے ہیں یا برطانیہ میں نہیں کرنے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں مولانا۔ بہرحال میں بھی اس کے جواب کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ ہمیشہ بہت دوڑتی ہے، لیکن اینڈ میں اس کا جو رکتی ہے وہ آپ کے اوپر رکھتی ہے، اور ڈیسیجن میکر اور جس کو کہتے ہیں جو چینج لاتے ہیں وہ آپ ہی ہوتے ہیں۔ تو مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس وقت کس طرف جا رہی ہے اور فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری بدقسمتی ہے، ہماری پوری جمہوری تاریخ کی جو بدقسمتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ آئین پر اور جمہوریت پر فتون مارے گئے، اور ایسی اسمبلیاں مینج کی جاتی ہیں کہ پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق قانون سازی بھی کرنی ہوتی ہے، آئین کی ترامیم بھی کرنی ہوتی ہیں، اور نظام پر عوامی ادارے کی گرفت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ ایک مشکل ہے پاکستان میں مستقل طور پر ہے۔ تو اگر جمہوریت کمزور ہوتی چلی آئی ہے تو سیاستدانوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کمپرومائز کیا، اور جب وہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے چند دن کے لیے آئے اور وہاں کمپرومائز کیا انہوں نے، تو آئین کمزور ہوا، تو پھر جمہوریت کمزور ہوئی، اور آج ایک بار پھر ہماری وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ پھر جمہوریت اور آئین پر کمپرومائز کرنا چاہتی ہے۔ ایسا مولانا صاحب ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمام جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں، یہ لوگ مل جل کے کام کریں تاکہ ان کو طاقتوں کی ضرورت نہ پڑے، لیکن یہ ایک ساتھ ہی بیٹھے رہے ہیں نا، پی ڈی ایم میں ایک ہی ساتھ بیٹھے رہے ہیں۔ اچھا مولانا، نواز شریف صاحب نے آج بھی کہا کہ انڈیکیٹر جو ہے وہ بہت اچھے آ رہے ہیں، اکانومی اچھی ہو رہی ہے، مہنگائی نیچے جا رہی ہے اور ملک بہتری کی طرف گامزن۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیے، ہر حکومت اس قسم کے دعوے تو کرتی ہے، اور ہر حکومت کو ایک سال کے بعد پھر اشارے مل جاتے ہیں، لیکن پبلک تک اس کے ثمرات کب پہنچیں گے؟ بات تو یہ ہے کہ عوام تک اس کے ثمرات پہنچنے چاہیے، غریب آدمی تک پہنچنی چاہیے، مہنگائی ختم ہونی چاہیے، روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، اور ملک سے باہر جو پاکستانی بیٹھا ہوا ہے وہ کم از کم اپنا سرمایہ پاکستان کی طرف لائے، اس کو اعتماد ہو کہ میں اپنے وطن میں سرمایہ کاری کر سکتا ہوں، میں اپنے منافع کا ایک بڑا حصہ اپنے ملک کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ملک کے اندر جو آپ کا نوجوان ہے وہ باہر کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کا پیسہ باہر کی طرف جا رہا ہے، اپنے ملک کے اندر ہمارے پیسے والے لوگ جو ہیں کاروباری طبقہ وہ اپنے پیسے کو محفوظ تصور نہیں کر رہے ہیں، تو نتائج کو دیکھنا پڑے گا، محض دعووں سے جو ہے وہ شاید پاکستانیوں کے جو پاسپورٹ وہ کینسل ہو رہے ہیں، اور جو جسٹس فائز صاحب پہ حملہ ہوا اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ذمہ داری تو حکومتوں کی ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، ہمارے ڈپلومیٹس کیا کر رہے ہیں، اور کیوں پاکستانیوں کو اور ہر شہری کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس میں باہر کے ملکوں کی رویوں پر تو ہم تحفظات کا اظہار کریں، لیکن جب میرے ملک کے اندر ایسا قانون پاس ہوگا، میرے ملک میں نیب بنے گا کہ جو پیدائشی طور پر ہر پاکستانی مجرم ہے، ہم جس کو چاہیں گرفتار کر سکیں گے، اور یہ پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ ابھی دوبارہ وہی قانون پاس ہوا ہے کہ ہم نے پھر ایک بار اجازت دے دی ہے دفاعی قوت کو کہ وہ شک کی بنیاد پر کسی بھی شہری کو گرفتار کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر آپ کا ہر شہری مشکوک ہے، تو جب ملک کے اندر آپ کا ہر شہری مشکوک ہوگا تو وہ جب دوسرے ملک میں جائے گا تو کیا وہ اس کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے؟ تو پھر وہ ان کے لیے پالیسی میں سختی نہیں لائیں گے؟ تو کچھ ہمیں خود سوچنا ہوگا، اپنے گھر اس قابل ہے کہ پاکستان کی کسی شہری پر دنیا جو ہے اعتماد کر سکے۔ مولانا یہ بولے کہ ایک اور میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، جمہوری طاقتوں کو اکٹھا ہو کر ایک اور میثاق جمہوریت کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میثاق جمہوریت اگر ہے تو وہ ابھی تک ہے، اس کی دستاویز جو ہے موجود ہے، اس پر کوئی اختلاف رائے کسی نے نہیں کیا، اور اس پر مزید جو ہے پوری جماعت اگر اس کے ساتھ اتفاق رائے نہیں ہے تو میرے علم میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس نے میثاق جمہوریت پہ اتفاق نہ کیا ہو۔
तो जब है तो उस पर बराबर होना अच्छा, चाहिए। मौलाना डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन सदर बन गए, आप समझते हैं पाकिस्तानी सियासत के उसके न मैं अमेरिका को इस बात की इजाज़त दे सकता हूँ कि वो मेरे मुल्क में मुदाखलत करे, न मैं अमेरिका की सियासत में मुदाखलत करना चाहता हूँ। वहाँ के अवाम का फैसला है। ये बात मद्देनज़र रहनी चाहिए कि उनकी खारजा पॉलिसी चाहे डेमोक्रेट्स के हाथ में हो चाहे रिपब्लिकन के हाथ में हो, दुनिया के लिए एक ही पॉलिसी रखते हैं। मुल्क के अंदर के मौलाना साबिक वज़ीर आज़म जो है, बाद आप यूके आए हैं, आपके मतलब माशा यहाँ फॉलोवर्स भी बहुत ज्यादा है कि आपकी यहाँ पे सियासत एक्टिव होगी, अब आपकी पार्टी भी जैसे बाकी पार्टीज एक्टिव है? नहीं, मैं यहाँ की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। नहीं, आपकी अपनी पार्टी के लोग? मेरी पार्टी पाकिस्तान की है और वो पाकिस्तान ही में मुस्तहकम है और ठीक मुस्तहकम है। और जो बाकी पार्टीज यहाँ पे एक्टिव है, जिनके वर्कर्स मुझे हैं उससे एक्टिव कोई सरोकार नहीं है। मौलाना ये बताइए कि साबिक वज़ीर आज़म जेल के अंदर हैं, उनकी रिहाई के लिए आपका नाम आ रहा है कि आपकी तरफ से कोशिशें की गई बिहाइंड द सीन, या बुशरा बीबी जब रिहा हुई तो उस वक्त भी कहा गया कि मौलाना ने एक रोल प्ले किया है उसमें। इस सवाल से आपकी क्या? मेरी राय यही है कि मैं किसी सियासतदान के जेल में कैद करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये कि उसमें मेरा कोई किरदार होगा ऐसा अभी कोई मरहला नहीं है। मौलाना साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब आपके दोस्त भी हैं, जहाँ लंदन में मौजूद हैं, आपसे बिल्कुल कुछ मिनट से फासले पे, तो कोई उनसे मुलाकात आपकी हुई है या कोई होने जा रही है? शेड्यूल नहीं है। मुझे मालूम भी नहीं कि वो यहाँ पर है। अच्छा, इधर दूसरा ख्वाजा आसफ है जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, उनको एक बंदे ने ओवरग्राउंड ट्रेन में चाकू से मारने की धमकी दी और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, तो इसको किस तरह? मैं तो इस किस्म के किसी भी वाक़े की मजम्मत भी करूँगा, लेकिन जिस मुल्क में ऐसा वाक़या हुआ है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको कानून के मुताबिक गिरफ्त में ले। हम किसी दूसरे मुल्क के कानून में मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ नजरियाम पर आ गई है तो वाक़े पर तो मैं मजम्मत करूँगा, और कोई हुकूमत का बंदा हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, मुल्क से बाहर उसको महफूज होना चाहिए और उन मुल्कों का फ़र्ज बनता है कि वो बाहर से आए हुए मेहमानों को इमरान खान साहब की रिहाई किस तरह मुमकिन होगी, कुछ लगता है आपको आने वाले? ये तो जब उनकी पार्टी मुझे मिलेगी, कोई तजावीज़ उनके पास होंगी, कोई बातचीत होगी, तो मुझे कोई इनकार मौलाना लास्ट क्वेश्चन कि पिछले दौरे हुकूमत में आपको गिरफ्तार करने की बड़ी कोशिशें की गई, आपके ऊपर नैब के केसेस बनाए गए, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो आपको हाथ डाल सके, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया गया। ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि आप इतने पावरफुल हैं कि आपको नहीं पकड़ा जा सका और उन्होंने जेल में डाल दिया? आइंदा भी अल्लाह खैर करेगा।